لله الذي رفع السماء بقدرته فتح الأرض بمشيئته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں دنیا کے اندر ہیں ان میں ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کا ہونا ہے. اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کی نعمت کی قدر آپ ان لوگوں سے پوچھو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر زکریا علیہ السلام اتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی، رسالت دی. اتنے بڑے نبی کو بھی اولاد کی تمنا ہے، اور بڑھاپے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اولاد کی دعا فرماتے ہیں رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ میری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرا بھی وارث بنے اور میرے ابا یعقوب علیہ السلام کا بھی وارث بنے. وراثت کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا میں جن ذمہ داریوں کے ساتھ چل رہا ہوں، دین کی ذمہ داریاں، میرا بیٹا اس ساری ذمہ داریوں کو میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا بیٹا بھی پورا کرے. اور میرے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے دینی کارنامے انجام دیے، مخلوق کی خدمتیں کی، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، تو اللہ مجھے بھی بیٹا دے دے تاکہ میرا بیٹا بھی ان نعمتوں کا وارث بنے. حضرت انبیاء علیہ السلام اتنی بڑی نعمت کے، نبوت کی نعمت کے ملنے کے بعد بھی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہتے تھے. تو اولاد کا ہونا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیتا ہے، کبھی اولاد نہیں دیتا. اولاد کا دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اولاد کا نہ دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن جس طریقے پر اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس طریقے پر اولاد فتنہ بھی ہے. اللہ نے قرآن کریم اس آیت میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ دنیا کے انسانوں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے آزمائش ہے. آزمائش ہے. اگر اولاد نیک ہے تو اولاد نعمت ہے، اولاد بری ہے تو اولاد آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے والی آیت کے ٹکڑے میں فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، لیکن اگر تم نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی، اپنے اولاد کو نیک بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ماں باپ کے لیے بڑا اجر ہے. پھر اولاد کیا بنے گی؟ نعمت بنے گی. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دنیا سے جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا مال موت کے ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے. 3 چیزیں انسان کے ساتھ میں آتی ہیں. صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ، جو اس نے کوئی دنیا کے اندر کوئی پانی کی سبیل لگائی تھی، کوئی مسجد بنوائی تھی، کوئی مدرسہ بنوایا تھا، بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، عالم دین بنوایا تھا، یا کہیں جگہ پر کوئی دینی خدمت کی تھی، تو
صدقہ جاریہ جب تک وہ چیز دنیا کے اندر باقی رہے گی اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. اور ایک نیک اولاد ہے او ولد صالح. نیک اولاد انسان کی دنیا سے جانے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد انسان کا جو معاملہ اس کے عمل کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر اولاد کو نیک بنائی ہے تو اولاد دنیا میں جتنی بھی نیکی کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کے اجر کو قبر کے اندر بھی بڑھاتے رہیں گے اور جنت میں بھی اللہ اس کے ماں باپ کے درجات کو بلند کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد نیک عطا فرمائی تھی، نیک اولاد چھوڑی. ماں باپ کا صرف نیک ہونا ضروری نہیں ہے کہ بھئی باپ بہت نیک ہے، ماں بہت نیک ہے. اس طریقے پر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. ہما جنتک والنارک، کہ تمہارے ماں باپ تمہارے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. اسی طریقے پر اولاد بھی ہے، اولاد بھی. اگر ماں باپ جنت میں چلے گئے لیکن اولاد اگر گنہگار رہی تو اولاد کو جہنم میں جانے کا ذریعہ اس کی اولاد بنے گی. اس لیے اولاد اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. دنیا میں آنے کے بعد اولاد کی دینی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اولاد کی دینی تربیت کرنا، ایک ہوتی ہے تعلیم اور ایک ہوتی ہے تربیت. تعلیم اور تربیت پہلے زمانے میں دونوں ایک چیز تھی کہ تعلیم تربیت دونوں ایک ہے. جہاں تعلیم ہے وہاں تربیت ہے، جہاں تربیت ہے وہاں تعلیم ہے. لیکن آج کے دوروں میں جو ہمارے جتنے بھی اسکول ہیں، ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ان میں تعلیم تو مل جاتی ہے لیکن تربیت نہیں ہوتی. کہ تربیت کرنے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ماں باپ کو ذمہ داری دی ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود دین پر چلو، اپنے اولادوں کو دین پر چلاؤ. خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاؤ. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور کل قیامت کے میدان میں اولاد کے بارے میں ماں باپ سے سوال ہوگا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک انسان اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے. کل قیامت کے میدان میں ماں باپ کو ان کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ اولاد کیوں گنہگار ہے، اولاد کیوں بگڑی ہوئی ہے. کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا. اور تربیت ایک مستقل ایک نصاب ہے، ایک مستقل نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت کس طریقے پر کریں. اولاد کو دیندار بنانا، اولاد کو نیک بنانے کے لیے میں نے گزشتہ کہا تھا کہ سب سے پہلے ماں باپ کو وقت دینا پڑے گا. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو کیا کہا؟ کھیتی کہا. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم، تو کھیتی میں جو پیداوار ہوگی وہ ہماری اولاد ہے. ایک کسان کو کھیتی کرنی ہوتی ہے تو کسان سب سے پہلے اچھے کھیت کو تلاش کرتا ہے. جو کھیت اچھا ہوگا اس سے پیداوار بھی اچھی نکلے گی. اگر کھیت ہی برا ہے کہ کھیت کے اندر شوریلی زمین ہے، کھاری زمین ہے، انسان کتنا بھی قیمتی بیج اس کے اندر ڈالے لیکن اس کے اندر سے نہ پھل اگ سکتے ہیں نہ اس میں نباتات نکل سکتی ہیں. کہ اچھے پھل کو لینے کے لیے اور فروٹ کو حاصل کرنے کے لیے، غلہ اناج کو لینے کے لیے انسان سب سے پہلے قیمتی زمین کو آدمی کیا کرے گا؟ تلاش کرے گا. اولاد کو نیک بنانے کے پہلے سب سے پہلے جو اس کا نکاح ہو وہ نیک بیوی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان نکاح جو کرتا ہے وہ 4 بنیاد پر کرتا ہے. تنکح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. کہ آدمی جب نکاح کرتا ہے تو مال کی بنیاد پر کرتا ہے، خاندان کی بنیاد پر کرتا ہے، اور خوبصورتی کی بنیاد پر کرتا ہے، اور دین کی بنیاد پر کرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بنیاد دین کو بنا، تیری ناک کھا آلود ہو. اگر تو نے دین کو بنیاد نہیں بنایا اور خاندان کو بنیاد بنایا، مال کو بنیاد بنایا اور خوبصورتی کو بنیاد بنایا تو تیری کشتی کا زوال آ جائے گا. حسن صورت چند روزہ کہ آدمی اگر خوبصورتی کو دیکھ اگر انسان نکاح کرتا ہے تو وہ چند دن کی خوبصورتی ہے.
پھر کچھ مدت کے بعد خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اخلاق کو دیکھ کر، بچے کے دین کو دیکھ کر اگر انسان نکاح کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق و سیرت، زندگی بھی اچھی گزرتی ہے اور اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بناتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی نیک بیوی کام آ جاتی ہے۔ اچھے اخلاق ہو، اچھی سیرت ہو، اچھا کیریکٹر ہو، تو سب سے پہلے جو بیوی آدمی تلاش کرے، نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کہ اپنی بیوی دیندار تلاش کرے۔ اگر دینداری کے ساتھ اچھا خاندان بھی ہے اور دینداری کے ساتھ خوبصورتی بھی ہے، دینداری کے ساتھ مالداری بھی ہے، تو نور علی نور، لیکن بنیاد جو بناوے انسان دین کو بناوے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اگر تمہارا رشتہ کہیں سے بھی آوے تو صرف دو باتیں دیکھو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اگر لڑکی کی طرف سے رشتہ آوے یا لڑکے کی طرف سے رشتہ آوے تو صرف دو چیزیں تم بنیاد بناؤ کہ لڑکے کے اخلاق کیسے ہیں اور لڑکے کا دین کیسا ہے۔ دین کا مطلب کہ لڑکا فرائض کا پابند ہے، 5 وقت کی نماز کا پابند ہے، رمضان کے روزے کا پابند ہے، اگر اس پر زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، کہ فرائض کا پابند ہو، اچھے اخلاق والا ہو، ذمہ داری کے بول کو سمجھنے والا ہو، زبان کا میٹھا بول ہو اور انسان خاموش رہنے والا ہو۔ فرمایا اگر اچھے اخلاق ہیں تو فوراً تم کیا کر لو، پیغام کو قبول کر لو، لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکے کی طرف سے ہو۔ اگر تم نے ٹھکرا دیا، بچہ اچھے اخلاق والا بھی تھا، دیندار بھی تھا، بچی اچھے اخلاق والی تھی، اور بچی کے اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچی کی زبان بالکل قابو ہو۔ لمبی زبان گھر کو برباد کر لیتی ہے اور لمبی زبان گھر کو توڑ دیتی ہے۔ کہ بچی خاموش رہنے والی ہو، صبر کرنے والی ہو، اس کو بولتے اچھے اخلاق، خاندان کو نبھانے والی ہو، ذمہ داری کو سمجھنے والی ہو، دبنے والی ہو، چپ رہنے والی ہو، معمولی باتوں پر جھگڑنے والی نہ ہو، صبر کرنے والی ہو۔ اس لیے کہ سانس الگ ہوتی ہے، ماں الگ ہوتی ہے۔ ماں اور سانس کبھی دونوں ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جس طرح مشرق اور مغرب دونوں کبھی مل نہیں سکتا، اس طرح ماں الگ ہوتی ہے، سانس الگ ہوتی ہے، دونوں کا چہرہ ایک ہوتا ہے، دونوں کی زندگی ایک ہوتی ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو اپنی بیٹی کو شادی کرنے کے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کو سمجھانا، بیٹا صبر کرنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ جب بھی کوئی نکاح کا پیغام آوے تو لڑکی کی زبان پہلے دیکھو، یہ کھول کے نہیں کہ وہ کتنا بولتی ہے۔ لمبی زبان والی ہے، مالدار بھی ہے، دیندار بھی ہے، لیکن لمبی زبان والی ہے، گھر توڑ دے گی۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر دو چیزیں جو رشتے میں آ جاوے کہ لڑکا یا لڑکی اچھے اخلاق والے ہیں یا دین ہیں تو رشتے کو قبول کر لو۔ اگر تم نے رشتے کو ٹھکرا دیا تو میرے نبی نے فرمایا پھر زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتنے برپا ہوں گے۔ تو اولاد کو دیکھ بنانے کے لیے سب سے پہلے زمین جو ہو وہ زمین کیا ہو، اچھی زمین ہو، اچھی بیوی کی تلاش ہو۔ اچھی بیوی ہوگی تو بچوں کی تربیت کرے گی، بچوں کو دیندار بنائے گی۔ جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین ہوتا ہے، ماں کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے جتنے بھی اکابر ہیں، چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہو، صابر کلیری ہو، نظام الدین اولیاء ہو، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا عمر پالنپوری ہو، حضرت مولانا تھانوی ہو، جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے علماء جو ہمارے گزرے ہیں، ان کی تربیت کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں کہ ان کی مائیں بڑی دیندار تھی، تقویٰ والی تھی۔ تو سب سے پہلے جس طریقے پر کسان اچھا غلہ لینے کے لیے کیا کرتا ہے کہ زمین کو اچھی خریدتا ہے، اچھی زمین کو پسند کرتا ہے تاکہ میں وہاں جا کر کیا کروں، وہاں غلے کو پا سکوں، اپنی ضرورت کو پوری کر سکوں۔ تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان اچھی زمین کو، اچھی بیوی کو تلاش کرے۔ اچھا، بیوی کو تلاش کرنے کے بعد بھی اولاد فرما بردار بنے یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر بیوی اچھی مل گئی، زمین اچھی مل گئی، لیکن جو بیج، جو انسان جو نطفہ ڈالتا ہے وہ نطفہ اگر حرام مال کا ہو تو اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے۔ انسان کی کمائی پاک ہو، انسان کی کمائی حلال کی ہو، حلال کی ہو۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم نکاح کرنے کے بعد کبھی ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، ڈاؤٹ فل لقمہ بھی ہم نہیں کھائیں گے،
بلکہ نیکی کی زندگی گزاریں گے تاکہ ہماری اولاد فرمانبردار بنے، ہماری اولاد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والی بنے اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے۔ ایک بار بچے نے چوری کر لی تو غصے ہو کر اپنی بیوی کے پاس آئے کہ تو نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ آج ہمارے بیٹے نے چوری کی ہے، اس لیے کہ بیٹے کی چوری میں ماں باپ کی بدنامی ہوتی ہے، ماں باپ کا نام ختم۔ ماں باپ کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہو، لیکن جب بیٹا کوئی گناہ مارکیٹ میں کرتا ہے تو سب سے پہلے جس کی عزت جاتی ہے وہ ماں باپ کی جاتی ہے۔ تو اس کی عورت نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، اتنی بات پتہ ہے ہمارے پڑوس کے گھر میں ایک بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت تھا، اور بیری کی درخت کی کچھ ٹہنیاں ہمارے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایک پیر گر گیا تھا اپنے آنگن میں تو میں نے پھول سے کھا لیا تھا، ہمیں اسی کا اثر ہے کیا تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ کہ کھیت بھی اچھا ہے، نیک بیوی بھی ہیں، لیکن نطفہ حرام کا ہے۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے لقمہ سمندر ہے، خیالات ہوتی ہیں، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے، ایسے اولادیں پیدا ہوگی۔ تو اولادوں کو پیدا کرنے کے لیے بات ضروری ہے کہ ہماری بیوی نیک ہو۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اولادوں کو نیک بناتا ہے، ہماری غذا حلال کی ہو۔ تو تربیت ایک مستقل ایک سسٹم، ایک پورا نظام ہے، اسے بچوں کی دینی تربیت کی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے بچوں کو دینی تربیت کرنی ہو اور ہمارے بچوں کو دیندار بنانا ہو تو بچے کو 3 باتوں کی تعلیم دو۔ سب سے پہلے بیٹے کو نیکی کی تعلیم دو، تقوی کی تعلیم دو اور صلہ رحمی کی تعلیم دو کہ بچے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ جسے آج ماں باپ اپنے بچوں کو نہ معلوم کہاں سے ڈراتے ہیں، شیر سے ڈراتے ہیں، ویڈیو سے ڈراتے ہیں، جنات سے ڈراتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچپن کے اندر ہی اولاد کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں کہ ماں باپ کی موجودگی میں بیٹا تو گناہ نہیں کرتا، لیکن جب دل میں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا تو ماں باپ اگر نہیں ہوں گے تو گناہ کر لے گا، لیکن خدا کا خوف ہوگا تو ماں باپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا دل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر میں رہے گا اور وہ تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ بستروں پر سوئے گا، جوان لڑکا ہے لیکن اس کو پتا ہوگا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کی حرکتوں کو جانتا ہے، میرے دل کے وساوس کو جانتا ہے، میرے سارے کرتوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ اگر ماں باپ نے اپنے بیٹوں کو نیکی کی تعلیم دی ہوگی اور تقویٰ سکھایا ہوگا تو تنہائیوں میں ہماری اولاد اللہ کی نافرمانی سے بچے گی۔ اولاد کو نیکی کی تعلیم دینا، اولاد کو تقوی کی تعلیم دینا، لیکن سب سے پہلے ماں باپ ہی اللہ سے ڈرنے والے ہو، ماں باپ ہی دیندار ہو۔ اگر ماں باپ دیندار ہے تو اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، ماں کی نیکی کا اثر بھی اولاد پر ہوگا، باپ کی نیکی کا اثر بھی اولاد پر ہوگا۔ اگر ماں باپ ہی خدا کے نافرمان ہو اور ماں باپ بھی اللہ کے نبی کے نافرمان ہو پھر اولاد دیندار بنے، یہ تصور سوچنا ہی غلط ہے۔ ماں باپ کو دیندار بننا ضروری ہے، ماں باپ دیندار بنیں گے تو اولاد دیندار بنے گی، پھر ماں باپ کی باتیں اولاد کو نہیں چبھے گی، ورنہ ماں باپ کی باتیں اولاد کو چبھے گی کہ باپ تو نماز کی پابندی نہیں کرتا اور مجھے نماز کی ترغیب دے رہا ہے، میری امی تو نماز کی پابندی نہیں کرتی اور مجھے نماز کی ترغیب دے رہا ہے، میرے ابو راتوں کو دیر تک موبائل دیکھتے ہیں اور راتوں کو دیر تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں اور مجھے جلدی سونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب گھر تو بند کر لیا، بیٹا بھی سو گیا، بیٹی بھی سو گئی، اب باپ موبائل دیکھ رہا ہے تو بیٹے پر اس کا اثر کتنا غلط پڑے گا۔ اولادوں کو دیندار بنانے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو پابند ہونا پڑتا ہے، اپنی زندگی میں تقویٰ لانا پڑتا ہے، اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر لانا پڑتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے صلہ رحمی، اپنے بچوں کو صلہ رحمی سکھاؤ۔ لیکن صلہ رحمی بچے کس وقت سیکھیں گے؟ خالی زبان کی تقریر سے بچے رشتے داروں سے اچھا برتاؤ کرنے والے نہیں بنیں گے، جبکہ باپ اپنی بہن سے اچھا برتاؤ کرے گا، اولاد دیکھے گی۔ باپ ہدیہ دے تو اپنے بچوں کے سامنے اپنی بہن کو ہدیہ دے تو بچے بھی سمجھے کہ بھائی کا بہن پر حق ہے اور بہن کا بھائی پر حق ہے کہ میں اپنی بہن کو ہدیہ دے سکتا ہے۔ چچا کو یا پھوپھا کو جتنے بھی رشتے دار ہیں ان تمام سے اچھا برتاؤ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کے سامنے اپنے رشتے داروں سے اچھا برتاؤ کریں۔ خالی بچوں کو ترغیب دینا بیٹا چچا سے اچھا برتاؤ کرو، ماموں سے اچھا برتاؤ کرو، اپنی خالہ سے اچھا برتاؤ کرو اور کبھی کسی کے سامنے زیادہ مت بولو، بڑوں کا اکرام کرو، چھوٹوں کو شفقت کرو،
تقریر کا جتنا اثر نہیں پڑنا، اتنا پریکٹیکلی زندگی ماں باپ کیسی ہونی چاہیے کہ ہمارے باپ ہمارے ابو چچا سے کیسی بات کرتے ہیں، ہمارے ابو پھوپھی سے کیسی بات کرتے ہیں، کہ چھوٹا بچہ اپنے ابا سے ادب سیکھے گا تو بڑا ہو کر اپنی بہنوں کی خدمت کرے گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے گا۔ لیکن خود باپ بھائی سے کٹا ہوا ہے اور بھائی بہن سے کٹا ہوا ہے اور بہن بھائی سے کٹی ہوئی ہے، پھر اپنے بچوں کو یوں سمجھانا بیٹا رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا، تو یہ ہماری تعلیم کیا ہوگی؟ خاک میں ملے گی۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو اگر تعلیم دینی ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ماں باپ کو سب سے پہلے پابند بننا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کے نوازے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اپنے ابا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آگے کبھی نہیں چلتے تھے، کبھی بستر پر ہوتے تھے، ابا آتے تو کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے ابا کو تکیے کے پاس بٹھاتے تھے، تکیہ دیتے تھے۔ یہ تعلیم ان کی امی حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کو دی تھی کہ ابو کا اکرام کیسے کرنا ہے۔ اس علماء کہتے ہیں شادی جلدی کرو تاکہ جلدی بچے پیدا ہو جائیں، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ دادا کی خدمت کیسے میرا ابو کرتا ہے۔ جب ابو بچوں کی دادا کی خدمت کرے گا اور دادا کے سامنے ادب سے کھڑا رہے گا تو بچوں کو پتہ چلے گا مجھے اپنے ابا کی ایسے ہی خدمت کرنی ہے جیسے میرے ابو اپنے دادا کی خدمت کرتے ہیں۔ جب ہمارے ابو اپنے والد صاحب کی خدمت کرتے ہو، اماں کی خدمت کرتے ہو اور اماں کے سامنے ادب سے بیٹھتے ہو، یہ چھوٹا بیٹا ہمارا گھر کا نوجوان لڑکا اپنے ابو کی زندگی دیکھے گا کہ میرے ابو اپنے ماں باپ سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ ہاں تو شادیاں بھی اتنی لیٹ ہوا کرتی ہیں کہ بچوں کے پیدا ہونے کے بعد دادا انا للہ ہو جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں۔ جب تک والدین اپنے رشتہ داروں کے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، ہماری اولادیں ہماری خدمت نہیں کرے گی اور ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ ہمارے ابو دادا کا کیسا اکرام کرتے ہیں، دادی کا کیسا اکرام کرتے ہیں، ان سے کاروبار کے مشورے کرتے ہیں، ان سے تجارت کے مشورے کرتے ہیں، تو ہماری اولاد جوان ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو کبھی دکھ نہیں دے گی کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو دادا دادی کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بچوں کو سخاوت کی ترغیب دے رہے، بیٹا سخی بنو، لیکن ابا کنجوس ہے تو بیٹے تھوڑے سخی بنیں گے۔ یہ تو انبار مال اپنے بچوں کے سامنے لٹاتا ہو اور اپنے بچوں کے سامنے بیٹا ان کو دے کر آؤ، ان کو دے کر آؤ، ان کو دے کر آؤ، تب بیٹا یہ سمجھے میرے ابو سخی آدمی ہیں، غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، بیواؤں کی خدمت کر رہے ہیں، تو وہی بیٹا باپ کی دنیا سے جانے کے بعد وہی بیٹا سخی بنے گا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ان کے بیٹوں نے دیکھی تھی، ان کے چھوٹی چھوٹی اولاد نے باپ کی زندگی دیکھی تھی اور علماء نے لکھا کہ ان بیٹوں کی زندگی میں اپنے ابا حضرت جعفر طیار کا رنگ موجود تھا کہ بات کیسے کرنی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں بولنا ہے، یہ سارا کا سارا بچہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ ایک تربیت کا نظام ہے۔ عبد الملک ابن مروان فرمایا کرتے تھے، ان کا قول، یہ عربوں کے رواج کے مطابق ان کا قول لکھا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے بچہ تو 7 سال کی عمر تک بچوں کو بڑی محبت سے بچوں کے ساتھ رہو، لاڑ دو، پیار دو، بچوں کے ساتھ تم کھیلو، بچے تمہارے ساتھ کھیلے، بچوں سے محبت سے بات کرو۔ آج ماں باپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت، بچوں کو بہت ڈانٹتے بچپن سے ہی، بچوں کا اکرام ڈانٹ ڈپٹ سے بچہ سدھرتا نہیں ہے، اور بعض لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ محبت میں بچہ آزاد ہو جاتا ہے۔ درمیانی طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر بچوں کو ڈانٹنا ہے 7 سال کی عمر میں تو شفقت کے ساتھ ڈانٹو، ماں کی شفقت، باپ کی شفقت، بچوں سے محبت بھی کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی ہے، ان کو پیار بھی دینا ہے، اور اگر ان کو ڈانٹنے کی ضرورت پڑے تو شفقت کے ساتھ ڈانٹو۔ داعی ابنک سبعا، پھر فرمایا کہ 7 سے لے کر 14 سال تک بچے کو ادب دو، بچے کو ادب دو۔ بیٹا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، بیٹا زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو تعلیم دے گا، بیٹا کھانا کیسے کھانا ہے، مہمان آوے تو مہمان سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، یہ پورا کا پورا زندگی گزارنے کا پورا طریقہ یہ 7 سال سے لے کر 14 سال کی عمر کے جو 7 سال ہے، ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بیٹوں کو تعلیم دینا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا۔ لیکن ماں باپ کے پاس وقت ہی کہاں ہے، ہمارا پورا وقت غفلتوں میں گزرتا ہے،
ہمارا پورا وقت موبائلوں میں گزرتا ہے، ہمارا پورا وقت بازار میں مارکیٹوں میں گزرتا ہے. نہ لڑکے کو باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، نہ ماں باپ کو اپنے اولاد کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے. کہ 7 سال سے لے کر 14 سال کی عمر تک بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاؤ. پھر نے فرمایا کہ 14 سال سے لے کر 21 سال کی عمر تک تم کیا کرو، بچوں کی نگرانی کیا کرو، بچوں کو اپنے ساتھ رکھو. کاروبار کو لے جاؤ تو بچے کو ساتھ میں لے جاؤ، کیونکہ باپ کے اندر اگر باپ بزنس مین ہے تو باپ میں جو خوبیاں یہ ساری کی ساری تمہاری خوبیاں اولاد کی زندگی میں آئے گی. اگر تم تاجر ہو تو تجارت کیسے کرنی ہے یہ بیٹا تم سے تمہاری تجارت کو سیکھے گا. تمہاری صفات اولاد کے اندر منتقل ہوگی جب تم بیٹے کو ساتھ میں رکھو گے. 21 سال کی عمر تک 14 سال سے لے کر ابا کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کی مکمل نگرانی کرے، والد کی ذمہ داری ہے. کہیں بھی جاوے تو بیٹے کو ساتھ میں لے جاوے کہ ہمارے ابا کیسے رہتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں. یہ طریقہ ہے. پھر دیکھو بھائی ہماری اولاد کیسے نیک بنے گی. 21 سال کے بعد اگر 3 مرحلے میں اگر اپنی اولاد کو تینوں مراحل میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا لیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری اولاد دنیا کے کونے میں جائے گی، کبھی ہماری اولاد اللہ کی نافرمان نہیں بنے گی. لیکن سب سے بڑے شرط ہے کہ ماں باپ خود دیندار ہو. اگر ماں باپ دیندار ہے تو اولاد دیندار بنے گی. اگر ماں باپ دیندار نہیں ہے میرے بھائیوں تو آج کو جتنے بچے دیندار ہیں اتنے باپ دیندار نہیں ہیں، بلکہ بچوں سے زیادہ ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں. دیر تک راتوں کو موبائل جاگنا یہ جوانوں کی عادت کم ہے، بوڑھوں کی عادت زیادہ ہے. اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرماوے. ایسے پرخطر دور میں ضروری ہے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو دیندار بنانا، بچوں کی دینی تربیت کرنا. اور ہمارے بچوں کے بارے میں ضروری ہے، علماء نے لکھا ہے وہ بچہ یتیم نہیں ہے جس بچے کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو، بلکہ اسلام کی نگاہ میں وہ بچہ یتیم ہے جس کی ماں کو تربیت کرنے کا پتہ نہ ہو اور جس کے باپ کو تربیت کرنے کا وقت نہ ہو. کہ میرے پاس اولاد کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اپنی چھوٹی اولادوں کو بٹھاؤ، جوان اولادوں کو بٹھاؤ، ماں باپ اور اولاد ساتھ میں گھروں میں بیٹھے. جب آپس میں بیٹھو گے نا تو اندر کی باتیں ہمارے سامنے آئے گی. بچے کی فکر کیا ہے، بچے کی سوچ کیا ہے. میرا بیٹا دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، میری بیٹی سہیلیوں کے ساتھ رہتی ہے، اسکول جاتی ہے، مدرسے میں جاتی ہے، تو میرے بچے میں فکر میں کیا تبدیلی آئی ہے. تو بچہ جیسے بات کرے گا ماں باپ کے سامنے پوری بات آئے گی. اور آخری بات میرے بھائیوں ہے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے لیے جگہ ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا. جس طرح اپنی اولاد کی جسمانی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا لقمہ ہمارے بیٹے کے پیٹ میں جاوے تو ہمارا بیٹا جسمانی اعتبار سے مضبوط بنے. تعلیم اس کی روحانی غذا ہے، تعلیم اس کی روحانی غذا ہے، اس کے دل و دماغ کی خوراک ہے. اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا اس کے لیے ضروری ہے جگہ جگہ پر ہمارے مدارس اور ہمارے مکاتب قائم ہو اور ہمارے بچے مکاتب میں آ کر اپنے عقائد کو صحیح کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کی سنتوں کو پہچانے. آج کتنے بچے ہمارے مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں جن کی عمر 11, 12, 13 سال ہو چکی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا تختی کیا ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. جب اس کا باپ اور جب بچے کا والد جب اپنے بچے کو لے کر آتا ہے اور بچے کو پڑھاتا ہے نا تو باپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. 24 گھنٹے کمانے کی فکر کی، اولاد کی دین کی فکر نہیں کی. اور یہ مکاتب تو ہماری بنیادی تعلیم ہے، ہماری بنیادی تعلیم ہے کہ ہر مسجد میں مکتب قائم ہو اور ہمارے بیٹے علماء کے پاس جا کر، اساتذہ کے پاس جا کر تعلیم و تربیت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، قرآن کریم کی تعلیم لے اور ہمارے تمام کے تمام ساتھی استادوں سے رابطے میں رہے، کانٹیکٹ میں رہے کہ میرا بیٹا کیسے پڑھتا ہے، میرا بیٹا کیا پڑھتا ہے. اسکول کی تعلیم کا سب کو پتا ہے. بھائی دیکھو اسکول کی تعلیم ضرورت کی چیز ہے آج کے زمانے کی، لیکن مدرسے کی جو تعلیم ہے وہ ہمارا مقصد ہے. اس سے بچے کی بھی آخرت بنے گی، ہماری بھی آخرت بنے گی. اس کے بارے میں تمام حضرات فکر کریں کہ اپنے تمام کے تمام بچوں کو ماشاءاللہ مکتب کے اندر بھیجنے کی کوشش کریں. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ مکتب کے بارے میں بات ہوگی کہ مکتب کتنا بڑا اسلامی قلعہ ہے اور مکتب کتنی بڑی ہماری دینی ضرورت ہے اور اسے امت کو کتنا نفع ہوتا ہے. اور دنیا میں جہاں مکاتب کا نظام مضبوط ہے اسے امت کی دینی تربیت کیسے ہوئی ہے اور امت کے نونہال بچوں نے اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچانا ہے. اللہ تبارک و مجھے اور آپ تمام پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ پاک ہمارے بچوں کو دیندار بناوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.